سیدی مولا السلام علیکہ یا موسی کاظم، السلام علیکہ یا موسی کاظم۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کا یہ رتبہ اور مقام ہے کہ میں مسائل تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا کہ جب ہجرت بھی کی نا سرور کائنات نے تو فرمایا یا علی فواطم، جمع فاطمہ کی فواطم، فواطم یعنی جتنی بھی فاطمہ ہیں انہیں آپ لیتے آئیے گا۔ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت زبیر، ان کو آپ لیتے آئیے گا۔ تو مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنی والدہ سے کہ والدہ مادر گرامی، میں نے عماریوں کو بہترین طریقے سے سجا دیا ہے، دختر رسالت کا پہلا سفر ہے، کوئی زحمت اور آنچ نہیں آنے دوں گا، آپ پورا اہتمام کیجئے۔ عماریاں میں نے سجا دی ہیں، اونٹنیاں میرے پاس ہیں۔ تو بس ہجرت ہوئی، 2 ہجری میں شادی ہوئی، 4 ہجری میں زیادہ تر علماء نے، شیعہ سنی علماء نے، زیادہ تر نے، سب نے نہیں، زیادہ تر نے لکھا ہے 4 ہجری میں 7 ماہ رمضان، بعض نے لکھا ہے، زیادہ تر نے لکھا ہے 23 صفر کے مہینے میں جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو۔ بس وفات ہونی تھی کہ روایت کے الفاظ ہیں مولا کائنات ننگے پاؤں ننگے سر رسول خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے، پورے چہرے پہ آنسو بہہ رہے ہیں، رخسار آپ کے تر ہیں۔ تو جناب رسالت میں آپ نے مولا کائنات کو دیکھا کہ یا علی میں نے کبھی آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو جناب رسالت میں آپ نے فرمایا یا علی یہ مت کہیے آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، بلکہ مجھ سے یہ کہیے یا رسول خدا آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کہ یا علی میرے چچا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ شفقت دینے والی میری چچی تھی، جنہوں نے بہت محبت سے مجھے پالا۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا سرور کائنات ننگے پاؤں جنازے میں آئے۔ شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ ہماری حدیثی کتاب ہے، لکھا ہے کہ مومنین کی 5 تکبیریں پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے 5 نماز جنازہ کی 5 تکبیرات واجب ہیں۔ رسول خدا مومنین کی 5 تکبیرات پڑھتے تھے، منافقوں کی 4، کیونکہ 5ویں تکبیر سے پہلے میت کے لیے دعا ہوتی ہے، تو آپ منافق کے لیے دعا کی اجازت اللہ نے نہیں دی تھی۔ توجہ سے میری جملے کو سنیے گا۔ بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، 15 منٹ 16 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس، یعنی جو اذان تک ہے اس سے پہلے مجھے مکمل کرنا۔ شیخ حر عاملی کہتے ہیں حضرت حمزہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کی 70 تکبیرات پڑھی پیغمبر نے، جنازے پہ 70 تکبیرات۔ جناب جعفر طیار کے جنازے پہ 40 تکبیرات پڑھی۔ صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ اتنا امتیازی سلوک، آپ نے کسی کے جنازے پہ اتنی تکبیرات نہیں پڑھی، کسی کی قبر میں آپ خود نہیں اترے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم اس بی بی نے مجھے بڑی محبت سے پالا تھا، کبھی محسوس نہیں ہونے دیا میری ماں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اگر کسی بچے کی ماں نہ ہو اسے پوری زندگی احساس رہتا ہے میری ماں نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میری چچی نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ آپ کی ماں نہیں ہے، اپنے بچوں سے بڑھ کے مجھے محبت دی۔ جملے کو سنیے گا، جب آئے سرور کائنات تو ایک مرتبہ آپ نے اپنی ابا اتاری، سرور کائنات نے ابا اتاری کا یا علی جو غسل دینے والی خواتین ہیں ان سے کہیے میری چچی کو میری ابا کا کفن دے دیں، میرا پیراہن دے دیں، اپنا کرتا اتارا کا سب کچھ میری چچی کے لیے وقف ہے۔ جنازہ اٹھا اگر دیکھ سکیں تو خود کاندھا دیا تابوت کو، اس جناب فاطمہ بنت اسد کے تابوت کو رسول خدا نے، میں کہتا ہوں سلام اس بی بی پہ، ایک طرف رسول خدا نے کاندھا دے رکھا ہے، دوسری طرف علی مرتضیٰ نے کاندھا دے رکھا ہے۔ اب سوچئے عظمت کیا ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی۔ ایک مرتبہ جنازہ لائے، جناب رسول خدا نے کہا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جناب مولا علی نے کہا یا رسول خدا میری ماں کا جنازہ آپ پڑھا دیجئے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا آپ دونوں جنازے میں ہیں، ذرا کربلا آ کے دیکھیے، ایک جنازہ 3 دن دھوپ میں پڑا رہا، نہ کوئی دفنانے والا ہے نہ کوئی کاندھا دینے والا ہے،
بے گور و کفن لاشا پڑا ہے. ایک بیٹی رو رو کے کہہ رہی ہے او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کے نواسے کا لاشا. اجرکم اللہ. بس بھئی 2 منٹ کی زحمت دوں گا, 2 منٹ کی زحمت میرے ساتھ چلتے رہیے گا. میں بھی مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. مولا علی کو رسول خدا نے گلے لگایا, رسول خدا کو مولا علی نے, دونوں بہت گریہ کر رہے ہیں. آئیں ذرا, ایک مرتبہ رسول خدا آئے, جیسے ہی جنازہ لائے نا جنت البقیع میں, آپ جنت البقیع میں جائیں گے, بی بی فاطمہ بنت اسد کی وہیں پہ قبر ہے, تو رسول خدا نے کہا ذرا جنازے کو روک دو, قبر میں خود اتروں گا. رسول خدا نے نالین اتارے, امامہ اتارا, قبر میں لیٹ گئے. میری طرف دیکھیے گا, رسالت میں آپ قبر میں جیسے ہی لیٹ گئے نا, ایک مرتبہ کروٹ لی, کہا نہیں ابھی قبر تنگ ہے. آپ نے خود قبر کو کشادہ کیا اپنے ہاتھوں سے. سلام اس بی بی پہ جس کی قبر کو خود پیغمبر کشادہ کریں. کشادہ کیا, پھر ایک مرتبہ ہاتھ لگا کے قبر سے کہا کہ اے قبر خبردار میری چچی کو زحمت ہوئے, روز قیامت میں خود تجھ سے حساب لوں گا, میری چچی کو آرام سے رکھنا. پھر ایک مرتبہ آوازی یا علی چچی کا لاشا میرے ہاتھوں میں دیجیے. ہاتھوں سے قبر میں جنازہ رکھا. پھر قبر سے باہر آئے, میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے, آپ کے نسل سے امام سجاد نے زخموں سے چور چور لاشا ایک چٹائی پہ رکھا, بڑی زحمتوں سے لاشا اٹھایا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھئی وقت نہیں تھا کہ میں تفصیل سے سارے مسائل بیان کر سکتا. ایک مریضہ کا نام بتایا ہے کوثر سلطانہ, مجھ سے اور بہت سے لوگوں نے مریضوں کے نام لیے. پروردگارا واسطہ اس لاشے کا جسے کوئی کاندھا دینے والا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں جب مولا سجاد نے چٹائی منگوائی نا بنی اسد سے, تو بنی اسد کے سب مرد کہنے لگے قیدی آپ کو چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے, میرے بابا کے اعضاء بکھر گئے ہیں, میں چٹائی پہ جمع کر کے رکھوں گا. لاشا رکھا, پھر مقتل میں سارے اعضاء کو جمع کیا. پروردگارا کبھی ایسا نہیں ہوتا, نواسہ رسول کی عظمتوں کو سلام ہو. پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ مریض مخصوص پروردگارہ صحت کلی عنایت فرما, اس مسجد مبارکہ کو ترقی عنایت فرما. آج کے جتنے بھی افراد نے پروردگارہ اہتمام کیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.